السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ اردو عہدیداروں کی 66 جائیدادوں پر تقررات، سرکاری احکامات جاری۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے GO 44 جاری کر دیا۔ جان لیوا کھیل بلو ویل کا ایک طالب علم شکار، بٹس پلانی کے ورن کی پراسرار موت۔ TRT امتحان کے لیے درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع، فروری میں امتحان اور مئی میں نتائج کا امکان۔ سو مشتبہ روڈی شیٹس بند کی جائے گی، پولیس کی جانب سے نئے سال کا تحفہ۔ نئے سال کے موقع پر آوارہ نوجوانوں کے خلاف کارروائی۔ اور کانگریس پارٹی 12% تحفظات کا وعدہ نہیں کرے گی، سال 2018 کانگریس کے لیے بہتر ہوگا، کانگریس امور انچارج کا بیان۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ حکومت نے 66 اردو آفیسروں کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ GO 44 کے ذریعے محکمہ اقلیتی بہبود نے سرکاری احکامات جاری کیے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری کے مطابق ان 66 جائیدادوں میں 6 جائیدادیں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی ہوں گی اور دیگر 60 جائیدادیں اردو عہدیدار کی رہیں گی۔ یہ جائیدادیں تمام سرکاری دفاتر میں اردو مترجم کا کام انجام دیں گی۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے تلنگانہ اور آندھرا کی عوام کو سال نو کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ دونوں ریاستوں کی عوام کے لیے یہ سال خوشحال رہے۔ 1 جنوری کو گورنر نے صبح 11 بجے تا 12 بجے دربار ہال میں عوام سے وہ ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بھی تلنگانہ عوام کو سال نو کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ نیا سال عوام میں خوشحالی اور سلامتی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کے لیے حکومت بہبودی پروگرام شروع کیے ہیں اور ریاست کی ترقی کے لیے جو کام شروع کیے گئے ہیں اس پر سال 2018 میں بھی کامیابی کے ساتھ عمل آوری ہوگی۔ نوجوانوں و طلباء کا قاتل، کھیل بدنام زمانہ بلو ویل نے ملک کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کے طالب علم کی جان لے لی۔ 19 سالہ طالب علم نے سر اور منہ پر پلاسٹک کے کور کو مضبوطی سے باندھ کر اپنی قیمتی جان لے لی۔ 4TV نمائندے عبدالماجد کی رپورٹ۔ جان لیوا سائبر گیم بلو ویل نے حیدرآباد میں ایک ہونہار طالب علم کی جان لے لی۔ ملک کے باوقار تعلیمی ادارے بیٹس پلانی کے حیدرآباد کیمپس میں گریجویشن سال دوم کا طالب علم 19 سالہ ورن اس جان لیوا کھیل کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جمعہ کی شام وہ اپنے گھر واپس ہوا اور شام سے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ جب اس کے والدین نے دیکھا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ والدین نے یہ سمجھا کہ وہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ صبح جب کمرے سے وہ باہر نہیں آیا تب کمرے میں جا کر اس کے والدین نے دیکھا تو اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر پلاسٹک کا کور چڑھا لیا تھا اور ایک مضبوط رسی سے اس کو باندھ بھی لیا تھا۔ اس طرح اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے والدین نے فوری پولیس کو اطلاع دی۔ اسی دوران اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ ورن کچھ دنوں سے کیمپس میں بھی عام حالات میں نہیں تھا، وہ کئی دنوں سے اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھا گیا۔ بلو ویل کے شبے پر پولیس نے اس کے لیپ ٹاپ کو ضبط کر لیا۔ راجندر نگر پولیس نے اس خصوص میں ایک کیس درج کیا ہے۔ اس طالب علم کے لیپ ٹاپ، موبائل فون و دیگر دستاویزات کو پولیس نے ضبط کرتے ہوئے اس کی جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس کے عہدیدار نے بتایا کہ مکمل جانچ کے بعد ہی اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اس طالب علم کی موت کی وجہ بلو ویل ہے یا کچھ اور۔ بیٹس پلانی جیسے قومی نوعیت کے معیاری تعلیمی ادارے میں بلو ویل کا یہ پہلا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ ملک میں بلو ویل کے سبب چند ایک اموات پیش آئی ہیں۔ بلو ویل دراصل روس کی ایک ایسی ایجنسی کا کھیل ہے جس کی لت لگنے پر اس کا محرک
اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ کھیل اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور جب یہ کھیل اس پر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اعصاب کھو بیٹھتا ہے۔ کھیل میں اس کو جو کمانڈ ملتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرنے لگتا ہے۔ اس کھیل کی علامتیں یہ ہے کہ لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون پر جب اس کا چسکا لگ جائے تو آہستہ آہستہ کھیلنے والے کو متاثر کر دیتا ہے۔ نئی نسل کو اس جان لیوا کھیل سے بچانے کے لیے والدین، اساتذہ اور سماج کے ذمہ داروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی حد سے زیادہ لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون پر رہے، اس پر نہ صرف نظر رکھی جائے بلکہ اس بات کی بھی طمانیت حاصل کی جائے کہ آیا یہ مصروفیات بلو ویل کا حصہ تو نہیں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے TRT امتحان کے لیے درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں 7 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ واضح ہے کہ 30 دسمبر کو درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ مقرر تھی۔ ہفتے کی رات دیر گئے کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 جنوری تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ 10 جنوری کو درخواستوں میں ضلع کی تبدیلی اور دیگر ترمیم کی سہولت دی جائے گی۔ کمیشن کے رکن ڈاکٹر متین قادری نے بتایا کہ فروری کے مہینے میں تحریری امتحان منعقد کیے جا سکتے ہیں اور مئی کے مہینے میں نتائج جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ SGT اور اسکول اسسٹنٹ عہدوں کے لیے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اسی لیے ان 2 عہدوں کے امتحانات کے 10 اضلاع میں مراکز قائم کیے جائیں گے، جبکہ دیگر عہدوں کے لیے حیدرآباد میں امتحانی مراکز ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ TRT امتحان کے ترمیمی اعلامیہ کے بعد داخل کی گئی درخواستوں میں ضلع کی تبدیلی کا موقع فراہم کرنے کے لیے تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ کانگریس پارٹی مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ نہیں کرے گی۔ تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج RC کنتیا نے 4TV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی KCR کی طرح جھوٹ بول کر مسلمانوں کو استحصال نہیں کرے گی، دستور کے مطابق ہر طبقے کے ساتھ انصاف کرے گی۔ انہوں نے مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سال 2018 کانگریس کے لیے بہتر سال ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی حکومت کی ناکامیوں کو منظر عام پر لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ PCC صدر کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض قائدین اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ریاست کے پارٹی صدور کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ گانے بجانے کے لیے حکومت کے پاس فنڈز ہیں لیکن آسرا وظائف جاری کرنے کے لیے فنڈز نہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیلگو مہا سبھا کے لیے 100 کروڑ روپے خرچ کیے گئے جو لا حاصل رہے، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے آسرا وظائف جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ شبیر علی نے کہا کہ KCR نے 121 وعدے کیے تھے جس میں آسرا وظائف کی اسکیم مؤثر انداز میں چلائی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے نئے سال کے تحفے کے طور پر اس اسکیم کے مستحق افراد کو بھی پریشان کر دیا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ KCR کے 43 اہم وعدوں کو چارج شیٹ کی شکل میں وزیر اعلیٰ کو روانہ کریں گے اور اس کا جواب دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ KCR نے فاضل بجٹ والی ریاست کو مقروض بنا دیا۔ کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس کے سیکولرزم پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوک سبھا میں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ثلاثہ کا بل منظور ہوا۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے کانگریس نے اس بل پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے اسے سلیکٹ کمیٹی کو روانہ کرنے کی پرزور حمایت کی تھی، لیکن اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے لوک سبھا میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ راجیہ سبھا میں تمام اپوزیشن جماعتیں کانگریس کا ساتھ دیں گی۔ بل کو سلیکٹ کمیٹی کو روانہ کرنے کے مطالبے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ طلاق ثلاثہ قانون کے خلاف سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ہی اسے BJP نے قانون کی شکل دی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلاق ثلاثہ کے نام پر کسی کو جیل میں ڈالنا BJP کا مقصد نہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی معاملے پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ طلاق ثلاثہ پر مسلم خواتین نے کافی جدوجہد کی ہے۔ BJP نے خواتین کو سماجی انصاف دلانے کے لیے ہی یہ بل منظور کیا ہے۔ بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ کانگریس نے کبھی بھی مسلمانوں کی ترقی اور ان کے انصاف کے بارے میں نہیں سوچا۔
علاقائی جماعتیں ہمیشہ مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 بی جے پی کے لیے جدوجہد کا سال ہے اور وہ تلنگانہ حکومت کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ اس سے پہلے کل ہند کانگریس کمیٹی کی خواتین سیل کی سیکرٹری نسیم نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سال 2017 کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کو نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ گزرنے والے سال کے تجربات کو دیکھتے ہوئے ریاست کے مختلف سیاسی جماعتیں سال 2018 کے لیے اپنی نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہیں۔ پیش ہے نمائندے 4TV شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ آج شام سال 2017 کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی عوام نئے سال کی آمد کی خوشی میں اپنے تمام غم بھول کر نئے سال کا جشن منانے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن نیا سال 2018 تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سوال بن کر آ رہا ہے، خاص کر کانگریس اور TRS کو کرو یا مرو جیسی صورتحال ہے۔ تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کانگریس خواب سجا رہی ہے، وہیں TRS کانگریس کو دوبارہ دھول چٹانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ بی جے پی نے ان دونوں جماعتوں کو ایک سکے کا دو رخ بتا کر زعفرانی کارڈ کے ذریعے اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ مجلس اپنے ایجنڈے کے مطابق دلتوں اور مسلمانوں کے حق کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے نمائندگی کا ثبوت دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں مستقبل میں کتنی کامیاب ہوں گی، اس کا فیصلہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے 2017 میں سیاسی حکمت عملی پر روشنی ڈالی جائے تو TRS کے لیے 2017 کافی بہتر رہا۔ اپوزیشن کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روکے رکھا اور پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ریاستی کمیٹی تشکیل دی گئی اور نامزد عہدوں پر بھی تقررات کرتے ہوئے پارٹی میں پھیلی ناراضگی کو دور کرنے میں کامیاب رہی۔ 2017 میں 4 ارکان کونسل کی نشستوں پر بھی قبضہ جمانے میں وہ کامیاب رہی۔ سنگرینی کالریز کے انتخابات میں بھی کامیابی درج کرواتے ہوئے پارٹی قائدین کے حوصلے بلند کیے۔ اراضی ریکارڈز کی درستگی اور کسانوں کو 4,000 روپے معاشی امداد کے فیصلے سے عوام میں TRS کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسمبلی میں بھی اپنی گرفت کو مضبوط رکھنے میں بھی یہ کامیاب رہی، لیکن 2017 کے آخر میں بعض واقعات کی وجہ سے حکومت کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے، جو KCR کے لیے مستقبل میں مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر طبقہ واریت کی سیاست کا جو بیج KCR نے بویا ہے، اب ہر کوئی اس کو اہمیت دے رہا ہے۔ BC طبقہ اور SC زمرہ بندی KCR کے لیے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے۔ ادھر کانگریس اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف خواب دیکھ رہی ہے اور عوام میں KCR کی مخالفت میں اضافہ کا انتظار کر رہی ہے۔ 2017 میں حکومت کے ہر فیصلے پر مخالفت کی مہر لگانے والی کانگریس کو کسی بھی موضوع پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ 2017 میں راہل گاندھی کے دوروں کے باوجود بھی کانگریس ٹیم میں جوش و خروش دکھائی نہیں دیا۔ ریونت ریڈی کی پارٹی میں شمولیت بھی کانگریس کے جوش و جذبے میں اضافہ نہیں کر پائی۔ 2017 میں کانگریس پارٹی نے ہر موضوع پر آواز اٹھائی، لیکن وہ آواز بنیادی سطح پر اٹھانے کے بجائے گاندھی بھون تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ کانگریس کی اصل کمزوری خود پارٹی قائدین ہیں جو داخلی اختلافات پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کانگریس پارٹی کا موقف اب بھی کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ریاستی سطح پر سال 2017 اطمینان بخش رہا۔ مجلس کی نمائندگی پر مسلمانوں اور اردو زبان کے لیے حکومت نے کئی اعلانات کیے۔ ریاست کے تمام 31 اضلاع میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف، 66 اردو عہدیداروں کے تقررات کا عمل، درج فہرست اقوام و قبائل کے مماثل مسلمانوں کو سرکاری فوائد و مراعات دینے کا اعلان، شہر کی ترقی کے لیے فنڈز کی اجرائی، اردو میڈیم اسکولز کے اساتذہ کے لیے علیحدہ DSC کا قیام، سرکاری و سرکاری زیر انتظام اداروں، محکمہ جات، اعلیٰ و پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے داخلوں کے امتحانات اردو میں منعقد کرنے کے لیے فیصلے، مرکزی سطح پر میڈیکل داخلوں کے امتحان نیٹ میں بھی اردو کی اجازت، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ملک دی جانے والی اسکالرشپ کی رقم کو بڑھا کر 20 لاکھ روپے کرنے کا اعلان، جامعہ نظامیہ کی ڈگریوں کو مسلمہ حیثیت، جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء کو بھی بیرونی ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دینے حکومت کے اعلانات قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی مؤثر نمائندگی کا سبب ہے۔ قومی سطح پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک کے پچھڑے عوام و مسلمانوں کے واحد بے باک قائد کی حیثیت سے اپنی ایک شناخت بنائی۔
حیدرآباد کی پروقار پارلیمانی نشست پر بی جے پی کے عزائم کے خلاف مجلس سماج کے تمام طبقات کو اعتماد میں لیتے ہوئے اپنی طاقت کو متحد کر رہی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی جانب سے سالارہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت غریبوں کے لیے اعلیٰ معیاری اسکولز کا جال بچھانے کے حوصلہ افزا رد عمل حاصل ہو رہے ہیں۔ بی جے پی اپنے روایتی انداز میں زعفرانی کارڈ کھیلتے ہوئے فرقہ پرستی کو فروغ دے رہی ہے۔ گجرات اور ہماچل پردیش کے انتخابات کے بعد بی جے پی کے حوصلے تو بلند ہیں، لیکن تلنگانہ میں اس کا سیاسی گراف کافی کمزور ہے۔ قومی صدر امت شاہ کے دورے کے بعد سے بی جے پی دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو پارٹی میں شامل کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے اور ناراض قائدین کی تلاش کر رہی ہے۔ تلگو دیشم کے لیے 2017 کا سال کافی خراب رہا۔ اس کے کئی قائدین نے ٹی آر ایس میں شامل ہونے کے بعد اس کی مقبولیت میں کمی آئی۔ ریونت ریڈی کی کانگریس میں شمولیت کے بعد تلگو دیشم کافی کمزور ہو چکی ہے۔ تلگو دیشم قائدین صرف مقابلہ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے احاطے میں ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹ کو کمپیوٹر سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ شہر میں کئی مقامات پر یہ لائٹس لگائی گئی ہیں، لیکن ان میں بیشتر کام نہیں کر رہے ہیں یا پھر ان کی روشنی متاثر ہے۔ کمشنر بلدیہ بی جناردن ریڈی نے بتایا کہ شہر میں ایل ای ڈی لائٹس کے لیے ایک ایجنسی کو ذمہ داری دی گئی ہے جو اس کی تنصیب اور نگہداشت کا کام بھی انجام دے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسٹریٹ لائٹس کو کمپیوٹر سے مربوط کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے مزید 2 مہینے کا وقت درکار ہوگا۔ یہ کام اگر مکمل ہو جائے تو عام شہری بھی اپنے موبائل فون پر اس بات کا پتہ چلا سکیں گے کہ کس مقام پر لائٹ بند ہے یا غیر کارکرد ہے۔ شہر میں کئی مقامات پر اس وقت ایل ای ڈی لائٹس کی مناسب تنصیب نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شکایت پیش ہیں۔ راجندر نگر کے علاقے میں ڈیری فارم میں سڑکوں پر کچرے کے انبار ہونے کی وجہ سے مکینوں اور راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مذکورہ علاقے میں بلدیہ راجندر نگر کی جانب سے کچرا اٹھانے میں تساہل سے کام لیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار سڑکیں اور علاقے صاف ستھرا نظر آتے ہیں۔ عباس ریزروائر نورخان بازار سے چنچل گڑا تک بچھائی گئی پائپ لائن کو گڑھے بند کرنے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک پر پیچ ورک نہیں کیا گیا۔ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ سڑک اور گھروں میں دھول اور گرد و غبار ہونے کی وجہ سے انہیں حفظان صحت کے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گتے دار سے جب اس کی شکایت کی گئی تو وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ انہوں نے ارباب مجاز سے مسئلے کی یکسوئی کی درخواست کی۔ عالمی صنعتی کانفرنس اور تلگو عالمی کانفرنس کے وقت شہر کے بعض علاقوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور سڑکوں کو صاف ستھرا رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ دونوں پروگرام مکمل ہوئے، جی ایچ ایم سی نے اپنی بے حسی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ نکلس روڈ پر واقع ریلوے اسٹیشنز جہاں کے اطراف کے علاقوں میں کچرا اور مٹی کا ملبہ پڑا ہوا ہے۔ ریلوے اسٹیشن آنے والوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں آئے دن محکمہ صحت سے متعلق شعور بیداری کے لیے مختلف قسم کی رن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارباب مجاز کو چاہیے کہ وہ پروگرام کے دوران ہی صفائی پر توجہ دینے کے بجائے اس پر مستقل عمل جاری رکھیں۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا نے شہریوں کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے 1500 پولیس ملازمین کو، جس میں اے سی پی اور ایڈیشنل ڈی سی پیز شامل ہیں، نئے سال کے بندوبست کے سلسلے میں شہر کے مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ والدین کم عمر بچوں کو گاڑیاں نہیں دیں اور وہ کسی بھی جرم میں پکڑے جائیں گے تو پولیس والدین پر کیس درج کرے گی۔ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ سال 2018 میں اقدام قتل کی وارداتوں میں کمی پیش آئے گی۔ سب کو میں گزارش کر رہا ہوں
वो स्पीड ड्राइविंग नहीं करना, वो खुद मर जाएगा, किसी को मर जाएगा। और ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना, कोई छोटा मोटा आर्गुमेंट नहीं करना। ये खुशियाँ बांटने के लिए वो सेलिब्रेशन करते हैं। यूथ थोड़ा जोश में, एनर्जी के लेवल्स में वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस मामला में कोई छोटा मोटा आर्गुमेंट्स, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। अगर बियॉन्ड टॉलरेंस लिमिट और बियॉन्ड कानूनी अगर कोई ट्राई करेगा तो हम एक्शन ले लेंगे। माइनर बच्चों को ज़रूर व्हीकल नहीं देना, पेरेंट्स को मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अगर माइनर बच्चे के साथ एक अगर वो मिल जाएगा तो व्हीकल सीज करेंगे, कोर्ट को सबमिट करेंगे और पेरेंट्स के ऊपर केस भी लगा जाएंगे। सो न्यू ईयर सेलिब्रेशन कोई किसी फैमिली को, किसी आदमी को गम नहीं छोड़ना। 1 बजे के बाद अगर कोई गैदरिंग्स अननेसरी न्यूसेंस मिल जाएगा तो हम कानूनी के अंदर हमें एक्शन ले लेंगे। हर साल की तरह इस साल भी साउथ जोन पुलिस की जानिब से मुश्तबा रोडी शीट्स बंद करने का फैसला किया गया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायणा ने की निगरानी में साउथ जोन की रोडी शीटर्स के एक मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डिवीजन्स के मुश्तबा रोडी शीटर्स को तलब करते हुए उनसे बात की गई। इन्होंने कहा कि जो लोग गुज़िश्ता 5 सालों से कोई भी जुर्म में मुलविस नहीं हैं, उनकी रोडी शीट 2 दिन के अंदर बंद कर दी जाएगी। सत्यानारायणा ने बताया कि अब तक 40 मुश्तबा रोडी शीट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। मज़ीद 60 शीट्स बंद करने के लिए 2 दिन में स्क्रूटिनिंग की जाएगी। इस सिलसिले में साउथ जोन ने इस साल जुमला 100 मुश्तबा रोडी शीट बंद की हैं। इन्होंने रोडी शीट्स बंद होने वाले अफराद से कहा है कि वो ये ना समझें कि उनकी रोडी शीट बंद कर दी गई है, बल्कि उन पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। साउथ जोन में काफ़ी दिनों के बाद फिर एक बार रात के औकात में आवारागर्दी करने वालों के खिलाफ चबूतरा मुहिम का आगाज़ किया गया है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब साउथ जोन पुलिस ने 300 से ज़्यादा आवारा नौजवानों को हिरासत में ले लिया। रात भर उन्हें अपनी तहवील में रखने के बाद उन्हें इतवार की सुबह उनके अफराद ख़ानदान के साथ काउंसलिंग की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एडिशनल डीसीपी गौस मोहिउद्दीन ने कहा कि 1 से ज़्यादा दफ़ा पकड़े जाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस जोन पुलिस की जानिब से सैदाबाद व संगारिनी कॉलोनीज के इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी ईस्ट जोन शशिधर राजू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब चलाई गई तलाशी मुहिम में 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। 39 मोटरसाइकिल्स, 12 ऑटो रिक्शा, 1 कार, 8 डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स, 110 शराब की बोतलों के अलावा दूसरी अशिया जब्त कर ली गई। बेगम बाजार पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरक़ी की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम में एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि बाल सिंह, दिलबर सिंह, इंद्रजीत सिंह, सत्यम सिंह और जसवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने बताया कि पांचों का ताल्लुक दिल्ली से है। इन्होंने बताया कि पुलिस ने दिलीप सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर की सुबह के औकात में शिकायत कुनिंदा अपनी दुकान में काम कर रहे थे कि मुलजमीन उनकी दुकान में दाखिल होकर पूजा के लिए चंदा देने के लिए कहा, जिस पर इन्होंने 500 की नोट देकर 300 रुपये लौटाने के लिए कहा। इस दौरान मुलजमीन ने उनकी तवज्जो हटाकर एक लिफाफा जिसमें 21,000 रुपये नकद रकम मौजूद थी लेकर फरार हुए। बेगम बाजार पुलिस ने मुलजमीन को उस वक्त दालमंडी के करीब गिरफ्तार कर लिया जब वो वहां मुश्तबा हालत में घूम रहे थे। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 1,22,000 रुपये नकद रकम, बिल बुक्स, 5 सेल फोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर ली। टास्क फोर्स महकूमे आबकारी संगारेड्डी ने एक ऑटो रिक्शा पर छापा मार के 10.5 किलो गांजा और एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया। टास्क फोर्स ने बताया कि उनकी टीम ने
بدھیرا تاج ڈھابے کے قریب دھاوا کر کے سریش، مہیش اور راجیش کو گرفتار کیا۔ یہ تینوں آٹو رکشہ میں گانجا لے کر سنگاریڈی سے حیدرآباد جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر سرکل انسپکٹر سرینیواس، ہیڈ کانسٹیبل علیم اور سردار علی موجود تھے۔ ایس او ٹی رچاکنڈا اور ایل بی نگر پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کر کے نشیلی ڈرگز، ہیروئن اور گانجا فروخت کرنے کے الزام میں 2 نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ ان کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ کمشنر پولیس رچاکنڈا مہیش بھاگوت نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمین تعلیمی ویزا پر حیدرآباد آ کر ماروتی نگر، جواہر نگر میں مقیم تھے۔ ایس او ٹی نے ملزمین کے قبضے سے 23 گرام ہیروئن، 1 کلو گانجا، 5 سیل فونز، 1 کار، 2 لیپ ٹاپس، 5 پاسپورٹس اور 3,000 روپے نقد رقم برآمد کر لی۔ پولیس کو مفرور ملزم کی تلاش ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اردو عہدیداروں کی 66 جائیدادوں پر تقررات، سرکاری احکامات جاری۔ محکمہ اقلیتی بہبود نے GO 44 جاری کر دیا۔ جان لیوا کھیل بلو ویل کا ایک طالب علم شکار، بٹس پلانی کے ورن کی پراسرار موت۔ TRT امتحان کے لیے درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع، فروری میں امتحان اور مئی میں نتائج کا امکان۔ سو مشتبہ روڈی شیٹس بند کی جائے گی، پولیس کی جانب سے نئے سال کا تحفہ۔ نئے سال کے موقع پر آوارہ نوجوانوں کے خلاف کارروائی۔ اور کانگریس پارٹی 12% تحفظات کا وعدہ نہیں کرے گی، سال 2018 کانگریس کے لیے بہتر ہوگا، کانگریس امور انچارج کا بیان۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔